السلام علیکم پیوس، آج چند منتخب بیانات پہ بات کرتے ہیں۔ پہلا ہے بلاول بھٹو، فرماتے ہیں میں کرپشن برداشت نہیں کروں گا، کرپشن سے عوام کا نقصان ہوتا ہے۔ اب اس پہ رونا بھی آتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے کہ یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ کسی جاہل آدمی سے بھی پوچھ لیں یار، لیڈر جب بات کرتا ہے تو اس میں کوئی سبسٹنس ہو، کوئی جان ہو، کوئی دم ہو، کوئی نیا پن ہو۔ اچھا کرپشن برداشت نہیں کروں گا، اچھا اس کے الٹ کیا کرتے ہیں؟ دیکھو اندازہ لگاؤ۔ اب یہ کہنا تھا کہ میں کرپشن برداشت کروں گا خوشی خوشی، یا کرپشن سے عوام کا نقصان نہیں ہوتا، بھائی یہ گلوبل ریالٹی ہے اور آج سے نہیں ہے، صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے یہ اسی طرح ہے۔ اور خاص طور پہ نیشن سٹیٹس جو اس آج کی دنیا میں تو سوال نہیں پیدا ہوتا کرپشن اور لیکیج۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز میں بھی ہوتی ہے کرپشن، جو ہے وہ امریکہ میں بھی ہوتی ہے، وہ جاپانیز پرائم منسٹرز کئی دفعہ سیک ہوئے وہاں بھی ہوتی ہے۔ دنیا انسانی معاشرہ دیکھیں، انسان جہاں ہوگا وہاں جرم بھی ہوگا، گناہ بھی ہوگا۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ اس کو کینڈے میں رکھنا ہوتا ہے۔ حکمران کا کام یہ ہے یا حکومتوں کا کام یہ ہے کہ اس کو ود ان لمٹس رکھے۔ پاکستان میں تو کرپشن وے آف لائف ہے، یہ کیسے برداشت نہیں کروں گا؟ پانی آبادی مر جائے گی۔ میں دعوے سے کہتا ہوں یہ بات کہ اگر کوئی جادو کا ڈنڈا چلے، کوئی تعویذ گنڈا ہو، کرپشن ختم ہو جائے، پانی آبادی مر جائے گی 3 مہینے میں۔ ایک ایس ایچ او کی تنخواہ دیکھیں، اس کے اختیارات دیکھیں، فوڈ انسپیکٹر ہے، کسٹم انسپیکٹر ہے، ڈرگ انسپیکٹر ہے، فلانا انسپیکٹر ہے، کبھی ان کے پیکیج دیکھو آپ۔ یہ پورے کا پورا سسٹم جب تک اس کی اوور ہالنگ نہیں ہوتی، یہ انسانی نظام نہیں بنتا، یہ جانوروں والا کھاتا ہے سارا۔ سو برداشت نہیں کروں گا۔ اچھا بھائی، مطلب کوئی پولیٹیکل لیڈر یہ بات کر سکتا ہے میں کرپشن بڑا خوشی سے برداشت کروں؟ ایک فضول سا بیان ہے جس کا مجھے تو کوئی تک سمجھ نہیں آ رہی۔ پتہ نہیں جس نے بیان لکھوایا ہے اس کی حماقت ہے یا بلاول خود اپنا بچپنے میں یہ بات کرے۔ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس۔ دیکھیں فرید شاہ صاحب، آپ سید زادے ہیں، مجھے یہ بات کرتے ہوئے میرا خیال ہے تقریباً 2-2.5 سال ہو گئے ہیں۔ اگر آپ نے سنا ہو، میں دوبارہ بولتا ہوں ورنہ اپنے کسی ساتھی سے پوچھ لیں، میں 2-2.5 سال پہلے یہ بات کرتا تھا کہ مسلم لیگ نون، جس کا تازہ نام میں نے رکھا ہے ناگ لیگ، مسلم لیگ نون جون جولائی میں ایک ایسے برف کے بلاک کی طرح ہے جو تپتی جلتی ریت پہ پڑا اور پگھل رہا ہے۔ یہ ایک نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 بار، میں نے 25 بار یہ بات کی ہوگی ڈفرینٹ چینلز پہ۔ تو میری رائے تو بہت پہلے سے یہی ہے، نون لیگ از اے گون سٹوری۔ یہ فیک لوگ تھے، انہوں نے اپنی اکانومی ٹھیک کی ہے، ادروائز پاکستان جو کچھ آج بھگت رہا ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میرا کسی کے ساتھ کیا لینا دینا۔ میں پیپلز پارٹی کو بھی نہیں اسپیئر کرتا، اقتدار میں تھی میں نے نون لیگ اپنا اس کو کیا پی ٹی آئی کو کبھی اسپیئر نہیں کیا۔ میرا ٹائپ نہیں ہے، میری ایک اپنی دنیا ہے، میں سائڈ وائڈ نہیں لیتا، نہ مجھے کسی کے ساتھ کوئی دلچسپی ہے، نہ مجھے کوئی دشمنی ہے۔ سو میں نے یہ جو عرض کیا ہے، مجھے اس وقت میں ایک اور چینل پہ تھا، مختلف چینلز، اب میں نے وہ کام بند کر دیا تقریباً۔ تو یہ بات زبان زد عام ہے، یہ جملہ میرے ساتھ منسوب ہے۔ وہ برف کا بلاک ہے، پگھل چکا ہے، یہ جو مرضی کر رہے۔ اب انہوں نے مشروط کیا ہے یہ جو جتنے بندے لائے گا اسی حساب سے اس کو ٹکٹ ملے گا، فلانا ملے گا۔ یہ جو چھوٹے میاں صاحب تھے، بڑے میاں سبحان اللہ، چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، وہ جاتے ہوئے اربوں روپیہ بانٹ گئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کی جماعت کی ایک معزز خاندانی خاتون ہے جگنو محسن، نجم سیٹھی کی وہ اہلیہ ہیں، انہوں نے کہا ہے
میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، وہ ان کی ایم پی ہیں کہ اربوں روپے آئیے بانٹ گئے. دوسری طرف جاتے ہوئے انہوں نے کیا عجیب و غریب ملک، لوگ ڈوب رہے ہیں، پھکے کر رہے ہیں، بچے مار رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں. آج بھی میں نے 2-3 خبریں پڑھی ہیں آج کے اخبارات میں. تو خدا کا خوف کرو. یہ جاتے جاتے یعنی یہ گندگی اور غلاظت کی کوئی اور انتہا ہے. پرائیویٹ یونیورسٹیز کے چارٹرز دینا، تم یہ کو تمہاری سریے کی دکان ہے جس کی تم اجازت نامہ دے رہے ہیں، وہ خود دیکھو کو کچھ بھی نہیں. آخری دنوں میں انہوں نے کروڑوں اربوں بنانے کے لیے وہ تھوک کے حساب سے تقسیم کر دی. پتہ نہیں کون کون سے چبل ہوں گے جنہوں نے پیسے دے کے وہ چارٹر لیے. وہ یونیورسٹیاں ہوں گی، وہ یونیورسٹیاں کیا تحفے پیدا کریں گی، ان کو پرواہ کوئی نہیں. سو آپ نے جو کہا، میری رائے کیا ہے؟ میری رائے تو ان کے بارے میں بہت پہلے سے ہے. اٹس اے گون اسٹوری. اور ایک بات یاد رکھیں، اگر کسی کی پشت پناہی یا کوئی واردات کر کے انہوں نے اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی، ان سے نفرت میں اضافہ ہوگا. انہیں چاہیے کہ اب مٹھ رکھیں. مہاراج